السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں جی آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے بایولوجی کے بارے میں جانا. آج ہم بایولوجی کی 3 بڑی میجر فیلڈز یعنی کہ میجر فیلڈز آف بایولوجی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں. چلیں جی اسٹارٹ لیتے ہیں. بایولوجی از اے واسٹ فیلڈ، یعنی کہ بایولوجی ایک بہت وسیع علم ہے. دیٹ ایکسپلور، جو کہ سمجھتا ہے دی انکریڈیبلی ڈائیورسٹی. انکریڈیبل ڈائیورسٹی یعنی کہ حیرت انگیز قسموں کو آف لائف، زندگی کے. یعنی کہ بیولوجی ایک بہت وسیع علم ہے جو زمین پر موجود زندگی کی حیرت انگیز قسموں کو سمجھتا ہے. یعنی کہ دنیا میں لاکھوں قسم کے جاندار ہیں، ننھے کیڑے ہیں، بڑے جانور ہیں، رنگ برنگے پودے ہیں اور مائکروسکوپک جاندار ہیں. بایولوجی ان سب کا مطالعہ کرتی ہے. آگے دیکھتے ہیں جی ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ، یعنی کہ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے دس کمپلیکسٹی، اس پیچیدگی کو سائنٹسٹ نے کیا کیا ہے، ہیو ڈیوائڈیڈ، انہوں نے تقسیم کیا بایولوجی کو انٹو 3 مین فیلڈ، یعنی کہ ان کو بایولوجی کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی زوالوجی. فرسٹ ون ہے زوالوجی. زو کہتے ہیں اینیملز کو، زوالوجی مین اینیملز کی اسٹڈی. اس میں کیا چیزیں انکلوڈنگ ہیں؟ انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر، جس میں ان کی بناوٹ، ان کی ساخت، ان کے فنکشن، ان کے کام کرنے کا طریقہ، بیہیویئر مطلب ان کا کس طرح کا رویہ ہے، ڈائیورسٹی یعنی کہ ان کی کتنی اقسام شامل ہیں، سارا کچھ. اس میں ہم جانور کے جسم کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں، ان کی ساخت دیکھتے ہیں، وہ کیسے سانس لیتے ہیں، یعنی کہ ان کا کیا کام ہے، کیسے حرکت کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، وہ سارا کچھ ہم اس میں دیکھتے ہیں. جیسے شیر کی ہڈیاں، مچھلی کیسے تیرتی ہے، پرندے کیسے گھونسلہ بناتے ہیں، وہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. سیکنڈ ون ہے کہ بوٹنی. بوٹنی کہتے ہیں پودوں کی اسٹڈی کو. اٹ از دی اسٹڈی آف پلانٹس. اس میں کیا چیزیں انکلوڈنگ ہے؟ انکلوڈنگ دیئر اسٹرکچر، وہی اس کی ساخت ہے، ان کی گروتھ یعنی کہ وہ کیسے بڑھتے ہیں، کیسے نشو میں پاتے ہیں، ان کی ریپروڈکشن یعنی کہ وہ اپنی نسل کو کیسے بڑھاتے ہیں، اینڈ انٹریکشن یعنی کہ وہ کیسے تعلق بناتے ہیں ود دیئر انوائرمنٹ، یعنی کہ وہ ماحول کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پودے کیسے اگتے ہیں، بیج سے درخت کیسے بنتا ہے، پھول اور پھل کیسے آتے ہیں، اور وہ ہوا، پانی اور دھوپ سے کیسے جڑے ہیں، یعنی کہ ماحول کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے. اب تھرڈ ون دیکھتے ہیں جی مائکرو بایولوجی، دی اسٹڈی آف مائکرو آرگنزم. مائکرو آرگنزم کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے آرگنزم ہیں جو مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھے جا سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں. سچ ایز بیکٹیریا ہو گیا، فنجائی ہو گیا، از کالڈ مائکرو بایولوجی. اٹ انکلوڈز، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اٹ انکلوڈز دی اسٹڈی، یہ ان کی اٹ انکلوڈز دی اسٹڈی آف اسٹرکچر، یعنی کہ ان کی بناوٹ کس طرح کی ہے، ان کے فنکشن، کام کرنے کا طریقہ کس طرح سے ہے. ہیبیٹیٹس یعنی کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی رہائش کیسی ہے، وہ رہتے کدھر ہیں، ان کی رہائش کے بارے میں. اینڈ ریپروڈکشن، اور وہ اپنی نسل کو کیسے بڑھاتے ہیں آف مائکرو آرگنزم کے بارے میں. اینڈ دیئر امپیکٹ، اور ان کے کیا اثرات ہیں آن ہیلتھ یعنی کہ صحت کے بارے میں ان کے کیا اثرات ہیں. اینڈ انوائرمنٹ، اور ماحول کے اندر ان کے کیا اثرات ہیں. یعنی کہ یہ ایسے جاندار ہیں جو ہم ان کو کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو مائکرو آرگنزمز کو مائکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل دہی بنانے والے بیکٹیریا ہیں جو دہی کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. بیماری پھیلانے والے جراثیم ہیں. چلیں جی اب ہم اس کی برانچز اور فیلڈز کو دیکھتے ہیں، اس کے سب فیلڈز کو. تو بایولوجی کی دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، اتنی گہری اور وسیع کہ ایک ہی نظر میں سب سمجھنا ممکن نہیں ہے. اس لیے سائنسدانوں نے اسے مختلف برانچز یعنی شاخوں میں بانٹ دیا ہے. جیسے ایک بہت بڑا درخت ہو اور اس کی شاخیں آگے نکلتی جا رہی ہیں، ایسے ہی اس کی شاخیں ہیں. آج ہم اس کی شاخوں کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم صرف نام یاد نہیں کریں گے جیسے فزیو ہے یا مارفولوجی، ہم اس کے معنی، ان کی روزمرہ زندگی سے تعلق بھی جانیں گے. جیسے اسٹارٹ لے رہے ہیں جی. بایولوجی از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ برانچز، یعنی کہ بایولوجی کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ یعنی کہ بہتر سمجھنے کے لیے دی اسپیکٹ آف لائف یعنی کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو. بایولوجی کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہتر سمجھنے کے لیے مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی زندگی بہت پیچیدہ ہے، اس لیے اسے آسان بنانے کے لیے سائنسدانوں نے اسے حصوں میں بانٹ کر پڑھتے ہیں تاکہ ہر پہلو کو الگ سے سمجھا جا سکے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی فرسٹ ون از مورفولوجی. مورف کہتے ہیں، مورف نکلا ہے یونانی زبان سے، یعنی کہ شکل یا صورت کو کہتے ہیں. لوجی جیسے کہ آپ جانتے ہیں لاسٹ ٹائم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم یا مطالعہ کو کہتے ہیں. تو مورفولوجی از دی اسٹڈی، یعنی کہ مورفولوجی مطالعہ ہے کس چیز کا؟ آف دی فارم، یعنی کہ ایک شکل، اینڈ اسٹرکچر، ساخت کی.
کس چیز کی؟ آف آرگنزم، یعنی کہ جانداروں کی شکل اور ساخت کا مطالعہ ہے. یعنی مارفالوجی کے اندر شکل و صورت کا علم ہوتا ہے. یہ بیرونی اور اندرونی دونوں ساختوں کا مطالعہ کرتا ہے. مارفالوجی آگے ہم دیکھ رہے ہیں. مارفالوجی اسٹڈیز دی آؤٹ ورلڈ، یعنی کہ مارفالوجی بیرونی صورت، اپیرنس یعنی کہ جیسے شکل، کلر، ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے، ان کا پیٹرن یعنی کہ ان کا ڈیزائن کس طرح کا ہوتا ہے، ان سبھی کی اسٹڈی ہے. ایز ویل ایز انٹرنل اسٹرکچر، جیسے انٹرنل اسٹرکچر یعنی کہ اندرونی ساخت، جیسے کہ اس کے اعضاء کس طرح کے ہیں، اس کے آرگنز کس طرح کے ہیں، ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کا جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار دکھنے میں کیسا لگتا ہے، جبکہ انٹرنل اسٹرکچر اس میں ہم اس کی جسم کی بناوٹ دیکھتے ہیں، وہ کس طرح کام کر رہا ہے ایٹسٹرا. اب ہم آگے اس کی سیکنڈ فیلڈ کو دیکھتے ہیں. جی اس کی سیکنڈ برانچ کو دیکھتے ہیں جو کہ اناٹمی ہے. اناٹمی از دی برانچ. اناٹمی ایک برانچ ہے، ایک بیولوجی کی ایک برانچ ہے دیٹ ایکسپلورز، جو کہ مطالعہ کرتی ہے دی انٹرنل فزیکل اسٹرکچر، یعنی کہ اندرونی ڈھانچے کا مطالعہ کرتی ہے آرگنزم کا. پرٹیکولرلی ہیومن، یعنی کہ پرٹیکولرلی ہیومن. اناٹمی بیولوجی کی وہ شاخ ہے جو جانداروں، خاص طور پر انسانوں، پرٹیکولرلی ہیومن، خاص طور پر انسانوں کے جسم کے اندرونی ڈھانچوں کا مطالعہ کرتی ہے. اناٹمی 2 ورڈ سے نکلا ہے ایناٹومی. اینا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کر یا کھول کر کسی چیز کو دیکھنا، یعنی کہ اس کا جسم کو کاٹ کر، کسی آرگنزم کے باڈی کو کاٹ کر. ٹومی مطلب کاٹنا، اینا مطلب کاٹ کر یا کھول کر دیکھنا. ٹومی کہتے ہیں کاٹنے کو. یعنی اناٹمی جسم کو کاٹ کر اس کے اندر کے ڈھانچے کا علم، اس کو اناٹمی کہتے ہیں. آگے ہم دیکھ رہے ہیں جی اٹ ہیلپس ان ڈیزیز ڈائگنوسس، یعنی کہ یہ بیماریوں کی تشخیص، میڈیکل ڈیوائس ڈیولپمنٹ یعنی کہ طبی آلات کی تیاری، اینڈ امپروونگ کوالٹی آف لائف، اور زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے. جیسے ڈاکٹر اور سائنسدان جسم کے اندر کو سمجھ کر علاج کے نئے نئے طریقے بناتے ہیں اور آلات ڈیزائن کرتے ہیں، سیم ایز اٹ از. آگے ہم دیکھ رہے ہیں تھرڈ ون از دیٹ کہ فزیولوجی. فزیولوجی بھی ایک بایولوجی کی برانچ ہے دیٹ ڈیلز، جو کہ مطالعہ کرتی ہے ود دی فنکشننگ، یعنی کہ کام کرنے کے طریقے آف باڈی پارٹس، یعنی کہ جسم کے حصوں کے کام کرنے کے طریقے کا مطالعہ فزیولوجی کے اندر ہے. فزیو کو بھی سیم ایز اٹ از 2 ورڈ سے مل کر بنے ہیں، فزیو پلس لوجی. فزیو کہتے ہیں فطرت، قدرتی عمل کو، فطرت کو یا قدرتی عمل کو. اور لوجی جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوجی کہتے ہیں اسٹڈی کو، یعنی کہ علم کو، مطالعہ کرنے کو. تو فزیولوجی کا مطلب ہوا جسمانی کاموں کا علم. فار ایگزامپل ہاؤ دا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ٹرانسپورٹس وائٹل سبسٹانسز تھرو آؤٹ دی باڈی، یعنی کہ مثال کے طور پر خون کا نظام کس طرح پورے جسم میں ضروری غذائیں اجزاء پہنچاتا ہے تھرو آؤٹ دی باڈی، پورے جسم میں. یہ صرف ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ عمل پر فوکس کرتی ہے، یعنی کوئی حصہ کیسے اور کب کام کرتا ہے. اب ہم اس کی سمرائز اس کو کرتے ہیں. تو مارفالوجی کہتے ہیں شکل و صورت اور ساخت کا مطالعہ. اناٹمی کہتے ہیں جسم کے اندرونی ڈھانچے کا مطالعہ، جیسے اینا کاٹ کر، ٹومی دیکھنا. فزیولوجی کہتے ہیں جسمانی حصوں کے کام کرنے کا علم. اچھا جی اب ہم نیکسٹ اس کی برانچ کی طرف چلتے ہیں. کہہ رہا ہے جی ہسٹولوجی از دی مائکروسکوپک اسٹڈی. ہسٹولوجی جو ہے وہ مائکروسکوپک مطالعہ ٹیشوز کا. اگر ہم اس کو ہسٹولوجی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا تو یہ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے. یہ گریک ورڈز ہے. ہسٹو کہتے ہیں ٹیشو کو، لوجی جیسے اب لاسٹ میں پڑھ چکے ہیں علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا. یعنی ہسٹولوجی ٹیشوز کا علم ہے. یہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری کھلی آنکھ ہے نا اس سے نظر نہیں آتے، یہ مائکروسکوپ سے ہی نظر آتے ہیں. ٹیشوز جو ہیں وہ جلد کے ٹیشوز یا اسکن کے جو ٹیشوز ہیں ان کا مائکروسکوپ سے اسٹڈی کر کے ہم اپنی ڈیزیز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو آگے ہم چلتے ہیں جی ٹیشوز آر گروپس آف سیلز. یعنی ٹیشوز ایسے سیلز کا گروپ ہے جو دیٹ ہیو سملر فنکشن. ایسے سیلز کا گروپ ہے جو ایک جیسے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹیشو کے کئی سیلز سے مل کر بن سکتا ہے لیکن وہ سب مل کر ایک ہی کام کرتے ہیں، جیسے ایک ٹیم کام کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں جی مسلز کا ٹیشو، تو مسلز کا ٹیشو صرف جو موومنٹ کر سکتے ہیں. تو
چھوٹے چھوٹے سیلز مل کر ٹیشو بنتا ہے. تو ٹیشو جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا جو ورک ہے، جو ان کا کام ہے، وہ ایک ہی ہے، موومنٹ کرنا. ٹیشوز ایگزامینیشن ہیلپس، یعنی کہ ٹیشوز کا جو مطالعہ نا وہ مدد دیتا ہے کس چیز میں، ان ڈیزیز ڈائگنوز، یعنی کہ بیماری کو کیسے تشخیص کرتے ہیں. ڈرگ اسٹڈیز، یعنی کہ دواؤں کی کیسے تحقیق کرتے ہیں. اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور کس چیز میں مدد دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کس چیز میں ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، آرگن اسٹرکچر، یعنی کہ اعضاء کی ساخت اور اس کا عمل، اینڈ اٹس فنکشن. یعنی کہ ڈاکٹر ٹیشو کا جو سیمپل لیتے ہیں اس میں اس کی ڈیزیز کی ڈائگنوز کرتے ہیں. سائنسدان جیسے نئے دوائیں اگر بنا لیتے ہیں تو اس کو آزمانے کے لیے ٹیشوز پر تحقیق کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے، ان کا کوئی ہارمفل ایفیکٹ تو نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ جی کینسر کا جو ٹیشوز ہے نا، کینسر کے ٹیشوز کو لیبارٹری میں معائنہ کر کے پھر اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیشوز وہ سپریڈ آؤٹ تو نہیں ہو رہے سیلز، تو اس طرح ہم اس کا ڈائگنوز کرتے ہیں. تو سائٹولوجی، اب اس کی نیکسٹ برانچ کو دیکھتے ہیں جی. سائٹولوجی کہتے ہیں جی از دی اسٹڈی آف سیلز، یعنی کہ سائٹولوجی سیلز کا مطالعہ ہے. فار ایگزامپل بلڈنگ بلاکس آف لائف، یعنی کہ یہ زندگی کے بنیادی بلاکس کا علم. یعنی کہ جیسے عمارت اینٹوں سے مل کر بنتی ہے، تو ہماری باڈی، ہیومن باڈی بھی سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے. تو اگر ہم سائٹولوجی کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، تو سائٹو کہتے ہیں سیلز کو، لوجی مین اسٹڈی کرنا، علم حاصل کرنا. یعنی کہ سائٹولوجی کا مطلب ہوا سیلز کا علم. جیسے ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اس چیز میں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی سائٹولوجسٹس، یعنی کہ جو سیلز کی اسٹڈی کرتے ہیں نا ان کو سائٹولوجسٹس کہتے ہیں. یعنی کہ انریول، یعنی کہ یہ راز کھولتے ہیں کس چیز کا، دی فنڈامنٹل اسٹرکچرز، یعنی کہ یہ بنیادی اعضاء یا بنیادی ساخت آف سیلز، یعنی کہ سیلز کی بنیادی ساخت اور ان کی آرگنیلز. یعنی کہ جو سیلز ہیں، سیلز کے اندر ان کی آرگنیلز کی ساخت کا راز کھولتے ہیں کون، سائٹولوجسٹس. ہر خلیے کے اندر، ہر سیلز کے اندر چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں جنہیں آرگنیلز کہتے ہیں. جیسے نیوکلیس ہو گیا، جیسے مائٹوکانڈریا ہو گیا، تو یہ ان کی آرگنیلز ہیں سیلز کے اندر ہوتی ہیں. سیلز کے اندر نیوکلیس کو دیکھ کر جینیاتی معلومات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم اور بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی دے آلسو اسٹڈی دی میکانزم آف سیل ڈویژن، یعنی کہ یہ سیلز کیسے ڈیوائڈ ہوتے ہیں، ان کی تقسیم ہونے کا عمل کا بھی مطالعہ اسی سے کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کینسر میں کیسے سیلز بے قابو ہو کر تقسیم ہوتے جاتے ہیں، تو ان سب کا مطالعہ اس چیز میں ہم دیکھتے ہیں. دی ہیومن باڈی کنٹینز اوور 30 ٹریلین سیلز، یعنی کہ جو ایک انسانی جسم ہے اس میں تقریباً 30 خرب سے 30 ٹریلین یا 30 خرب سے زیادہ سیلز ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ سیلز مل کر ہمارے جسم کے ہر عمل کو ممکن بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لے لیں ہارٹ کے سیلز، آپ لے لیں برین کے سیلز، آپ لے لیں اسکن کے سیلز. تو یہ ایک فگر ہے. اچھا، اب ہم اس کے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ویریس ٹائپس آف سیلز، یعنی کہ مختلف اقسام کے جو سیلز ہیں پوزیس یونیک اسٹرکچر، یعنی کہ وہ اپنی جو یونیک ساخت رکھتے ہیں. یعنی کہ ہر مختلف قسم کے جو سیلز کی اپنی ایک یونیک ساخت ہوتی ہے. ہر سیل اپنی شکل اور اپنے کام سے مختلف ہوتا ہے. جیسے دماغ کے سیلز میں جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں تاکہ سگنل زیادہ پہنچا سکے. فار ایگزامپل نیوران جیسے ہوتے ہیں، یا خون کے جو سیلز ہوتے ہیں، پٹھے کے سیلز ہوتے ہیں. تو یہاں تک اینڈ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ چھوٹی سی دنیا ہے جس میں سیلز اور ٹیشوز کی دنیا ہماری زندگی کی بنیاد ہے. ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر احساس، سب انہی چھوٹے ذرات کی مرہون منت ہے. علم کی یہ روشنی صرف آپ تک محدود نہ رکھیے گا، اسے کائنڈلی پھیلائیں، اسے بانٹیں اور آگے بڑھائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی، اگر آپ نے کچھ سیکھا اس سے، تو سبسکرائب لازمی کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ دوسرے دوست بھی جو ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو سب سے دلچسپ اس میں کیا لگا. اور یاد رکھیے گا کہ سوال کرنے والا ہی سیکھتا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو کائنڈلی بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں.